کون انکار کر سکتا ہے کہ 1977 کے انتخابات سے قبل ہی جماعت قادیانی اور جماعت غیر اسلامی پاکستان کی آرم فورسز میں بھٹو صاحب کی حکومت کو ختم کروانے کی مہم پر کام کرتے رہے، حتیٰ کہ حنیف رامے کے سیکرٹری منور احمد جو قادیانی تھا کی گاڑی سے فوجیوں کے نام وہ پمفلٹ بھی برآمد ہوئے تھے جن میں فوج کو بھٹو حکومت کے خلاف بغاوت کرنے پر اکسایا گیا تھا، اور یہ پمفلٹ ربوہ سے چھاپے گئے تھے۔ اگر یہ بات سچ ہے اور بے شک سچ ہے تو پھر وہابی دیوبندی جماعتی اور ان کے اتحادی لبرل سیکولر کیوں قبول نہیں کرتے کہ قادیانی اور جماعت غیر اسلامی پاکستان سے ایک جمہوری حکومت کو ختم کروانے کے لیے CIA کے منصوبے پر عمل پیرا تھے؟ کیا وہابی دیوبندی قادیانی اور لبرل موم بتی مافیا انکار کر سکتا ہے کہ بھٹو نے جب قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے بعد سب سے پہلے ایک کٹر مرزائی چودھری ظفر اللہ خان نے دھمکی دی تھی کہ بھٹو نے ہمیں کافر قرار دے کر اچھا نہیں کیا جس کے لیے ہی ول ہیو ٹو پے فار اٹ کا فقرہ کہا تھا؟ ایک صہیونی گماشتے ہنری کسنجر نے بھٹو کو عبرتناک انجام کی دھمکی نہیں دی تھی؟ کیا 1977 کے انتخابات سے قبل ہی قادیانی اصغر خان اور دیوبندی مفتی محمود نے بھٹو کو چوک میں کھڑا کر کے پھانسی دینے کا اعلان نہیں کیا تھا؟ کیا رفیع رضا قادیانی نے بھٹو صاحب کی قومی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے اور نئے الیکشن کروانے کے اعلان کے بعد یہ نہیں کہا تھا کہ انتخابات کا نتیجہ جو بھی ہوگا مگر آپ کی حکومت کے کچھ فیصلوں کی وجہ سے آپ کو جسمانی طور پر ختم کرنے کے منصوبے پر عمل شروع ہو چکا ہے؟ رفیع رضا کا یہ انکشاف ربوہ کے منصوبے کے مطابق تھا۔ اگر ڈاکٹر نصیر شیخ جو خود قادیانی تھا رفیع رضا کی جان بخشی کی سفارش نہ کرتا تو ممکن ہے زیر حراست رفیع رضا کی انٹیروگیشن کے بعد پاکستان کی تاریخ ہی بدل جاتی، مگر یہاں بھی قادیانی بردرہڈ کام آئی اور اسی نصیر شیخ کو رنڈی بے ضمیر نے اپنا اعتمادی بنایا تھا۔ بھٹو صاحب نے قومی اتحاد سے کامیاب مذاکرات کر لیے تھے مگر قادیانی اصغر خان نے اپنے ہم مذہب ضیاء اور جنرل KM عارف کو مارشل لا لگانے کا گرین سگنل دیا اور ممکنہ قادیانی اسحاق خان نے معاہدے کا ڈرافٹ بنانے میں تاخیری حربے استعمال کیے۔ اگر یہ سب واقعات پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہیں تو کیوں قبول نہیں کیا جاتا کہ ہاں قادیانی سیاستدان جرنیل سول سرونٹ ایک ہی منصوبے پر کام کر رہے تھے کہ پاکستان میں قادیانی جرنیلوں پر مشتمل ایک مارشل لا لگایا جا سکے؟ اگر یہ درست ہے کہ ضیاء نے اقتدار پاتے ہی بھٹو دور کے گرفتار قادیانی گنڈوں کو رہا کر دیا تھا تو پھر اس سچائی کو کیوں قبول نہیں کیا جاتا کہ ضیاء نے قادیانیوں کے مفادات کی حفاظت کے لیے پاکستان میں ایک بدترین مارشل لا لگایا تھا؟ کوئی وہابی دیوبندی یا جماعت غیر اسلامی اور ان کے اتحادی لبرل سیکولر اس سچ پر پردہ نہیں ڈال سکتا کہ ضیاء نے لاہوری احمدی گروپ کے خلیفہ ڈاکٹر سید احمد کے جس بیٹے میجر جنرل عبدالسعید کو بھٹو نے قادیانی ہونے کی وجہ سے کاکول اکیڈمی سے نکالا تھا، ضیاء نے 5 جولائی 1977 کو اس مشہور قادیانی کو بحال کر کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بلوچستان لگایا۔ کیا ضیاء کا یہ عمل قادیانی مخالفت میں گردانا جائے یا ان کی حمایت میں؟ ہے کوئی دیوبندی وہابی یا سیکولر اپنی ماں کا یار جو اس کا جواب دینے کی جرت کر سکے؟ بے شک یہ جواب دینے کی بجائے فرار کا راستہ ہی اپنائیں گے کہ سچ کا مقابلہ یہ لوگ کر ہی نہیں سکتے، اور تو اور جو جماعت غیر اسلامی وہابی دیوبندی ضیاء کو کٹر مسلمان اور قادیانیوں کا دشمن کہتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ کسی شناخت شدہ قادیانی کے مرنے پر اس کی فاتحہ خوانی کریں گے کیا؟ مگر ضیاء نے تو میجر جنرل عبدالسعید کے مرنے پہ لاہوری قادیانی مرکز میں جا کر ایک کافر کی فاتحہ خوانی کی۔ کیا ضیاء کا یہ عمل اس کو کافر اور قادیانی ثابت نہیں کرتا؟ اور یہ جان کے ضیاء شناخت شدہ قادیانیوں کی فاتح خوانی کیا کرتا مگر بے شرم وہابی دیوبندی جماعت غیر اسلامی والے
پھر بھی اس کی تکفیر نہیں کرتے کہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ قادیانیوں سے بھی بڑے اسلام دشمن ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ جب کسی کا کفر ثابت ہو جائے تو اس کو پھر کافر ہی کہو، مگر ضیاء نے 5 جولائی 1977 کو اپنی تقریر میں قادیانی خلیفہ مرزا ناصر کا یہ جملہ دہرایا کہ مجھے اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ کون انکار کر سکتا ہے ضیاء جو کہ اسلامی نظام کے نفاذ کی بات کیا کرتا، جبکہ اسلام میں مسلمان ہونے کے لیے توحید، رسالت، قرآن، جنت، دوزخ، تمام انبیاء، ملائکہ، ختم نبوت پر ایمان ایک سرٹیفکیٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ میں مسلمان ہوں۔ مسجد زرار والے بھی خود کو مسلمان کہتے تھے، مگر پھر بھی ان کی مسجد کو تباہ کرنے کا حکم دلیل ہے کہ جب تک کوئی اسلام کے مکمل عقیدے کو دل و جان سے اپنا کر اس کی قبولیت کا اظہار نہ کرے تب تک اس کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت علی نے جن کو نظر آتش کیا تھا وہ بھی خود کو مسلمان ہی کہتے تھے۔ جو جل رہے تھے انہوں نے تو نہیں کہا کہ اے علی ہمیں اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، مگر آج ایمان اور سرٹیفکیٹ کو فیشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال ماضی کے شکست خوردہ مرزا ناصر اور پھر ضیاء تا موجودہ دور کی لبرل سیکولر مرزائی پھپھے کٹنیوں کا واویلا کہ مجھے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، در حقیقت یہ مرزا اور ضیاء کے نقش قدم پر ہی چل رہے ہیں کہ ایمان کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں کا موجد مرزائی مافیا ہی ہے جو ضیاء کے بعد اس ولد الزنا کی ناجائز اولاد لبرل موم بتی مافیا کے لبوں تک آیا، اور ظاہر ہے کہ یہ سب محض کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک ساجھے داری اور تال میل کے مطابق ہے۔ لبرل ضیاء اور قادیانی اگر بولی ایک ہے تو پھر کیوں نہ مانا جائے کہ ان کی نانی بھی ایک ہی ہے۔ اب ہے کوئی وہابی دیوبندی مرزائی سیکولر جو میری بات کو رد کرنے کی ہلکی سی جرات بھی کر سکے کہ بھٹو کے خلاف ضیاء قادیانی کے ساتھ مل کر کرتاسِ ابیض چھاپنے والا نصیر احمد فاروقی جس کا باپ ڈاکٹر بشارت احمد تھا اور لاہور احمدیہ تحریک کا رہنما، اور افریقہ میں اس کی دوستی ضیاء الحق کی بیوی کے قادیانی والد سے تھی۔ نصیر احمد فاروقی کی بہن کی شادی مولوی محمد علی سے ہوئی تھی جو ضیاء کے والد اکبر کا قادیان کا ساتھی تھا اور یہ لاہوریہ احمدیہ تحریک کا بانی بھی تھا۔ ضیاء کی شادی قادیانی ڈاکٹر بشارت نے کروائی اور ضیاء خاندان کے ساتھ مرزائیت کی بنا پر ان کے گہرے مراسم تھے۔ ضیاء ڈاکٹر بشارت کو تایا کہا کرتا تھا۔ ڈاکٹر سید احمد خان قادیانی کو سعودی عرب کی حکومت نے خاص طور پر بظاہر ایک ڈاکٹر اپنے ملک بلوا کر مختلف مساجد، یونیورسٹیوں وغیرہ میں اسلام پر لیکچر دینے کی ذمہ داری سونپی، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ ڈاکٹر سعید ایک کٹر قادیانی کافر ہے، مگر وہابی حکومت نے اس کو سونے کی گھڑی $50,000 اور تو اور یہ جانتے ہوئے کہ سعید خان ایک مرزائی ہے، اس کے باوجود اس مرزائی کو حج بھی سعودی عرب کی حکومت نے کروایا، مگر اس کے باوجود لبرل اور وہابی دیوبندی جماعت غیر اسلامی والے یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے کہنے پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب والے شناخت شدہ قادیانیوں کو اپنے خرچے پہ حج تک کروایا کرتے کہ دین اسلام کسی غیر مسلم کو کعبہ شریف جانے کی اجازت ہی نہیں دیتا، مگر دوسری طرف پاکستان کے وہابی دیوبندی مولوی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شیعہ اور بریلوی کو حج کرنے کی اجازت نہ دی جائے، جب کہ یہ خبیث معروف قادیانی زندیقوں کو خود حج کرواتے ہیں۔ سعودی عرب کی وہابی حکومت ایک طرف تو مسلم ممالک میں فرقہ واریت اور تکفیر کے نام پر لاکھوں کلمہ گو کو اپنے دہشت گردوں سے ہلاک کرواتی ہے، مگر خود قادیانیوں جیسے زندیقوں کو اپنے ملک میں اعلیٰ عہدوں پر فائز کرتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ قادیانی منکر ختم نبوت ہیں مگر حج پر بھی جانے دیتے ہیں۔ چودھری ظفر اللہ ڈاکٹر سعید احمد سے لے کر اعجاز
احمد تا فیصل سہیل جیسے نامور قادیانیوں کا سعودی عرب کے شاہی خاندان سے ہمیشہ سے نزدیکی تعلق رہا ہے۔ کینیڈا، جرمنی اور دیگر ممالک کی طرح سعودی عرب میں بھی قادیانی نیٹ ورک کو سرکاری مراعات حاصل ہیں کہ بلا شبہ قادیانی وہابی دونوں ہی صہیونیت کی پیداوار ہیں، وہاب نجدی کے ماننے والے ہیں۔ ثبوت کے طور پر قادیانی مورخ شاہد دوست کی ویڈیو کلپ سن لیں جس میں قادیانی اعلان کر رہا ہے کہ وہاب نجدی پچھلی صدی کا مجدد تھا جس کو ہم قادیانی بھی اپنا مجدد سمجھتے ہیں، اور وہاب نجدی سنت پر عمل کرنے والا توحید پرست اور ایک ایسا مجاہد دین تھا جس نے عرب میں رائج بت پرستی کا نام و نشان مٹا دیا۔ یوں بھی مرزا قادیانی کے اولین بیعت کرنے والے اکثر وہابی دیوبندی اہل حدیث لوگ ہی تھے، جو ایک پختہ دلیل ہے کہ مرزائی اور وہابی ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ چند روز قبل ایک شخص نے مجھ سے رابطہ کر کے بتایا کہ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پہ کھل کر ضیاء کے قادیانی ہونے کے ناقابل تردید ثبوت مہیا کیے ہیں۔ آپ کا یہ دعویٰ کہ ضیاء قادیانی تھا 100% درست ہے، چونکہ میرے بزرگوں اور ضیاء کے خاندان کا آبائی وطن جلندھر تھا اور ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ضیاء کے قادیانی ہونے کی اندرونی کہانی یہ ہے کہ ضیاء کا دادا جلندھر سے قادیان گیا اور اپنے بیٹے محمد اکبر کو سرکاری ملازمت کے بدلے قادیانیت قبول کی۔ مولوی محمد علی نامی قادیانی کی سفارش پر ضیاء کے والد کو شملہ میں پوسٹنگ کروا دی گئی، جہاں وہ قادیانیوں کی عبادت گاہ میں صفائی اور کبھی کبھار اذان بھی دے دیا کرتا، جس کی وجہ سے دوسرے قادیانیوں نے اس کو مولوی کہنا شروع کر دیا تھا۔ اکبر کے بڑے بیٹے کا نام امین الحق تھا اور ضیاء جب پیدا ہوا تو مولوی محمد علی نے مولوی اکبر کو مرزا غلام قادیانی کی لکھی کتاب جس کا نام ضیاء الحق ہے دی اور بیٹے کا نام اس کتاب کی نسبت سے رکھنے کو کہا، جس پر عمل کرتے ہوئے مولوی اکبر نے اپنے بیٹے کا نام ضیاء الحق ماں یک رکھ دیا۔ کالر کے مطابق ضیاء کی اولاد کی ایک کے سوا سب شادیاں قادیانی گھرانوں میں ہوئی ہیں۔ بہرحال میں کسی اجنبی کی فون کال کو تو ضیاء کے قادیانی ہونے کا معیار نہیں بنا رہا، مگر ناقابل تردید شواہد کی بنا پر ضیاء کو پکا قادیانی ثابت کر چکا ہوں، جس کو نہ تو کوئی لبرل اور نہ ہی وہابی دیوبندی جماعتی غلط ثابت کر سکتے ہیں۔ 1974 میں جب ایبٹ آباد میں مسلم قادیانی فسادات شروع ہوئے تو اس شہر میں قادیانی لاہوری جماعت کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ قادیانیوں کی سرگرمیوں کا مرکز ڈاکٹر سعید خان کا کلینک اور ان کی عبادت گاہیں تھیں۔ ہنگامہ آرائی اور فسادات میں حصہ لینے والے قادیانیوں کو کاکول اکیڈمی کا کمانڈر میجر جنرل عبدالسعید پناہ دیا کرتا، جس کا باپ ڈاکٹر سعید خان لاہوری جماعت کا خلیفہ تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جب اس بات کا علم ہوا تو کلیدی عہدوں پہ فائز سب سے پہلا قادیانی جو نکالا گیا تھا وہ میجر جنرل عبدالسعید تھا، جس کو اکتوبر 1974 میں قادیانی ہونے کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا، اور بھٹو حکومت نے حساس نوعیت کے فوجی شہر ایبٹ آباد میں قادیانیوں کی نقل و حرکت کی نگرانی شروع کرا دی تو ڈاکٹر سعید لاہور چلا گیا۔ جب ضیاء کی حکومت آئی تو پھر سے اس نے اس حساس شہر ایبٹ آباد کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا۔ جیسا کہ وہابی تبلیغی جماعت غیر اسلامی لبرل فاشسٹ یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ضیاء نے 1984 میں امتناع قادیانیت بل پاس کر کے قادیانیوں کو السلام علیکم بسم اللہ کہنے یا کسی طرح خود کو مسلمان ظاہر کرنے پر سخت ترین سزائیں دیا کرتا۔ یہ ایک وہابی قادیانی لبرل کا بہت بڑا جھوٹ ہے، اور آئے دن کیا وہابی دیوبندی اور جماعت غیر اسلامی ہر وقت ضیاء کو راسخ العقیدہ مسلمان اور قادیانیوں کو اشارے اسلام استعمال کرنے پر سزا دینے والا ایک کٹر قادیانی مخالف ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ یہی حال کالی بوتھی والے مراسی مجاہد مسعود قادیانی کاں کا ہے۔ یہ بغیرت انسان دیگر مرزائیوں کے ساتھ مل کر ہر وقت ضیاء دور کے قادیانی پرسیکیوشن کے قصے بیان کرتا رہتا ہے، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ
میں گزشتہ آڈیوز میں بھی قادیانیوں کی اپنی زبانی ثابت کر چکا ہوں کہ درجن کے قریب وہ قادیانی جنہوں نے ساہیوال اور سکھر میں کم از کم 10 مسلمانوں کو روز روشن قتل کیا تھا، مگر ضیاء نے 4 سال تک ان کی سزا پر عمل درآمد نہ کروایا۔ جیل میں قادیانی قیدیوں پر ضیاء دور کی حکومتی مشینری کے تعاون کا یہ حال تھا کہ قادیانی قیدیوں کو پاکستان کے قانون کے خلاف رات کے اندھیرے میں جیل سے نکال دیا جاتا اور قادیانی وکیل کو ہوم منسٹری والے موسٹ کانفیڈینشیل کاغذات تک تھما دیتے تھے۔ پاکستان کا قانون ہے کہ جس قیدی کی رہائی ہونا ہوتی ہے، عدالت سے ان کے نام کی روب کار بن کر آتی ہے اور جیلر اس قیدی کا انٹرویو، انگوٹھا اور دستخط وغیرہ کروا کر جیل سے نکال دیتا ہے، مگر ضیاء دور میں قادیانی وکیل روب کار کے بغیر سکھر جیل کا کوڈ حاصل کر کے اپنے قیدیوں کو آدھی رات کو جیل سے نکال کر لے جاتا ہے۔ یہ حکومتی مراد قادیانیوں کو کس نے دی؟ وکیل کی اپنی زبانی سن کر پھر بھی اگر کوئی ضیاء کو قادیانی مخالف جانتا ہے تو وہ پھر خود قادیانیوں کا ایک ایجنٹ ہے۔ اس کے علاوہ میں قادیانیوں کی اپنی تحریروں سے یہ ثابت کر رہا ہوں کہ ضیاء نے جو نام نہاد امتناع قادیانیت بل پاس کیا تھا کہ مرزئی لوگ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قرآنی آیات، حدیث یعنی ہر وہ اسلامی اشعار استعمال نہیں کر سکتے جن سے ان کا مسلمان ہونے کا شبہ پیدا ہو، اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو 3 سال جیل اور جرمانہ ہوگا وغیرہ۔ جیسا کہ میں بارہا بتا چکا ہوں کہ ضیاء نے امتناع قادیانیت کا ڈرامہ ایک تو اپنا قادیانی ہونے کو چھپانے کے لیے کیا تھا، تو دوسرا قادیانیوں کو دنیا بھر میں مظلوم ثابت کرنا مقصد تھا، تیسرا امتناع قادیانیت کا مبہم بل پاس کر کے اسلام کی ایک جگ ہسائی کی علامت کے طور پر پیش کرنا تھا۔ ضیاء ولد الزنا کے ڈرامے کی اصلیت خود اس کے مہربان خاندانی دوست اور ہم مذہب ڈاکٹر سید احمد، جو لاہور احمدیہ تحریک کا خلیفہ تھا، کے بارے میں لکھے مضمون کے مطابق مورخہ 9 جون 1986 خطبہ عید پر روز روشن سینکڑوں افراد کے سامنے جامعہ احمدیہ ایبٹ آباد میں سورہ الحجر آیت 45 تا 50 کی تلاوت کے بعد کہہ رہا ہے کہ آج عید کا دن ہے اور عید کے معنی ہیں بار بار آنے والی خوشی۔ یہ خوشی ہمیں سال میں 2 دفعہ نصیب ہوتی ہے، ایک آج کے دن جسے عید الفطر کہتے ہیں یعنی افطار کی خوشی جو ہمیں رمضان کے 1 ماہ کے جسمانی مجاہدہ کے بعد نصیب ہوتی ہے، اور دوسری عید الاضحیٰ کہلاتی ہے جو حج کے موقع پر آتی ہے، جس میں جسمانی و مالی دونوں مجاہدات شامل ہوتے ہیں۔ ان دونوں خوشیوں کی طے میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے جو میں آپ کو سادہ اور عام فہم الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ جو بچے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی جان لیں کہ ایک مسلمان کے لیے حقیقی خوشی کیا ہوتی ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسا پرحکمت دین ہے کہ اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں، اور جو ہمیں ایسی راہ دکھاتا ہے کہ اس پر چل کر ہمارا ہر دن ہمارے لیے عید اور خوشی کا دن ہو جائے۔ اب ہے کوئی وہابی دیوبندی جماعتی جو انکار کر سکے کہ ڈاکٹر سید احمد نے عید کا خطبہ دیتے ہوئے قرآنی آیات اور دیگر اسلامی اشعار کا آزادانہ استعمال کیا اور خود کو براہ راست مسلمان قرار دیا، وہ بھی ایسے شہر میں جہاں انٹیلیجنس والے چاروں طرف چھائے ہوتے ہیں اور پل پل کی خبر حکومت کو دی جاتی ہے۔ اور یہ خطبہ ضیاء کے نام نہاد امتناع قادیانیت بل پاس کرنے کے 2 سال بعد کا ہے، لیکن ضیاء مرزئی نے تو ڈاکٹر سید احمد کو گرفتار نہیں کیا تھا، مگر سیکولر اور ان کے اتحادی خارجی کتے دعویٰ کرتے ہیں کہ ضیاء نے اس بل کی وجہ سے مرزئیوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ
توڑ ڈالے۔ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ آگے چلیں، مزید حوالے پیش کر رہا ہوں۔ خطبہ جمعہ مورخہ 4 جولائی 1984 کو بمقام دیب گراں ضلع مانسہرہ۔ قادیانی خلیفہ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں اور ان کا ترجمہ کیا کہ رسول اس پہ ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر اتارا گیا، اور مومن بھی اس پر سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی۔ اے ہمارے رب، تیری حفاظت چاہیے، تیری طرف ہی انجام کار پہنچنا ہے۔ اللہ کسی پر لازم نہیں کرتا مگر جس قدر اس کی طاقت ہو۔ اب اس خطبہ میں بھی قادیانی ڈاکٹر سعید احمد خان قرآنی آیات اور اسلامی اشعار کا استعمال کر رہا ہے، مگر اس کے خلاف بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا، جو ایک دلیل ہے کہ ضیاء کا نام نہاد اینٹی قادیانی بل ایک ڈرامہ تھا۔ اسی طرح سے 11 جولائی 1986 بمقام ایبٹ آباد میں یہی ڈاکٹر سعید احمد خان سورہ نساء کی 135ویں آیت پڑھتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ گو۔ کسی معاملے میں یہ گواہی تمہاری اپنی ذات یا ماں باپ یا قریبوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے قادیانی ڈاکٹر سید احمد خان کے 3 خطبوں کا حوالہ دیا، ان کی چند سطروں کو پڑھ کر سنایا۔ ان خطبات کی اصل تحریروں کو بھی اس ویڈیو میں لگا رہا ہوں کہ سامعین خود ان کو پڑھ کر جان سکیں کہ ضیاء کے نام نہاد قادیانی بل پاس کرنے کے 2 سال بعد بھی کھلے طور پر مرزئی لوگ اسلامی اشعار کا استعمال اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے، مگر ضیاء نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی۔ اور اگر کسی غریب قادیانی پر اس قسم کا کوئی کیس بھی بنایا گیا تو یہ فقط دکھاوے کے طور پر تھا۔ اس سے پہلے میں بغیرت لبرل مسعود مبشر لقمان آسما نائکا، جو کہ ضیاء کے مرزئیوں پر امتناع قادیانیت بل کے بعد ظلم و ستم کی جھوٹی داستانیں سناتے ہیں۔ یاد رہے کہ ضیاء مرزئی، جس نے ایک طرف تو اینٹی قادیانی بل ڈرامہ رچایا کہ قادیانی خود کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے، مگر دوسری طرف ضیاء قادیانیوں کو خود مسلمان ہی جانتا تھا، کہ جس کی عملی مثال یہ ہے کہ اپریل 1984 میں یہ قانون بناتا ہے کہ کوئی قادیانی خود کو مسلمان اور مسلم طریقے پہ چلنے کی کوشش کرے تو اس کو سزا۔ مگر ضیاء کی منافقت کا یہ حال ہے کہ مارچ 1988 میں میجر جنرل عبدالسعید کے مرنے پر ضیاء مرزئی نے پہلے اس کے باپ ڈاکٹر سعید احمد کے پاس لاہوری احمدیہ مرکز میں جا کے فاتحہ خوانی کی، پھر اس کے بعد قبر پر اور اس کے گھر جا کے فاتحہ خوانی کی۔ اب اسلامی شریعت کے مطابق فاتحہ خوانی تو مسلمان کے مرنے پر کی جاتی ہے کہ شناخت شدہ کافر کی فاتحہ خوانی کرنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی ضیاء نے ایک قانون بنایا کہ قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، مگر عملی طور پر تو ضیاء خود قادیانیوں کو مسلمان ہی سمجھتا تھا۔ اب ہے کوئی بے شرم سیکولر بے غیرت وہابی دیوبندی مودودی کا چمچہ جو ضیاء کے اینٹی قادیانی بل کو ایک ڈرامے کے طور پر ماننے سے انکار کر سکے اور نام نہاد قادیانی پرسیکیوشن کا ویلا کرنے کی جرت کر پائے؟ میں سب وہابیوں، جماعتیوں، قادیانیوں، لبرل مکھیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ اپنے باپ کی اولاد ہیں تو وہ میرے سامنے آ کر ضیاء کو مسلمان، قادیانی مخالف اور ان پر ظلم کرنے والا کے طور پر ثابت کرنے کی جرت کر پائیں کہ بے شک قیامت آ سکتی ہے، مگر ان میں کوئی میرا چیلنج قبول کرنے کی جرت کر ہی نہیں سکتا۔ میں تے پٹ دوں وہابی، دیوبندی، لبرل یا توراں۔ اب اگر ضیاء دور میں مسلمانوں کو قتل کرنے والے قادیانیوں کو پھانسی نہیں دی گئی تو مان لیا جائے کہ وہابی، دیوبندی اور سیکولر ضیاء کو قادیانی مخالف قرار دے کر پاکستان کے عوام کو مزید گمراہ کرنے کے لیے ایک پکا مسلمان جو قادیانیوں کا سخت دشمن کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سازش کو میں نے بری طرح سے بے نقاب کر دیا ہے کہ قادیانی، وہابی اور سیکولر کچھ بھی کر لیں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مستقبل میں جو تاریخ لکھی جائے گی اس میں ضیاء کو قادیانی ہی لکھا جائے گا۔
سب کچھ اپنی جگہ، مگر میں یہ بھی مانتا ہوں کہ قادیانی کوئی اکیلے ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں، کہ دیوبندی جو اللہ کی ذات کو بے عیب نہیں مانتے، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات میں جھوٹ جیسا عیب شامل ہے۔ معاذ اللہ، یہ دیوبندی ہی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نئے نبی کے آنے کے امکان کو رد نہیں کیا، لہذا چور دو اور سزا ایک کو، یہ ناانصافی ہے۔ وہ وقت دور نہیں کہ دیوبندیوں کو نئے نبی کے آنے کے عقیدے سے بریت کا اعلان کرنا پڑے گا، نہیں تو ان کو بھی مرزائیوں کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ پاکستان بننے کے بعد قادیانیوں نے بلوچستان کے سرداروں، جن میں مری، جمالی، بگٹی، مینگل وغیرہ شامل ہیں، پر بہت کام کیا، اور بلوچستان ہمیشہ سے قادیانیوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ ضیاء مرزائی کے دور حکومت میں تو بلوچستان کا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر میجر جنرل عبدالسعید، گورنر رحیم الدین خان یا بخش مری جیسے مرزائی اور دیگر انتظامیہ میں قادیانی افراد کی کثرت تھی۔ گزشتہ دنوں ایک وزیر کے استعفے کے لیے دھرنے کے دوران پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی نے ناموس رسالت کے حق میں بیان دیا تو جمالی صاحب کو ایک عاشق رسول، ختم نبوت کا مجاہد قرار دیا گیا، جبکہ میں نے جب سے سوشل میڈیا پر لگے قادیانی لوگوں کے انٹرویوز سننا شروع کیے ہیں تو ان کے مطابق مری اور خاص طور پر جمالی خاندان تو قادیانیوں کے بہت بڑے اتحادی، مددگار، ان سے گہرے مراسم بائی بندگی رکھنے والے، ان کا تحفظ اور مرزائیوں کو چندہ دینے والے ہیں۔ مرزائیوں کو چندہ وہی لوگ دیتے ہیں جو ان کی بیعت میں شامل ہوں۔ قادیانی شاعر، صحافی مرزائی خلیفہ کا سیکٹری اور 1953، 1974 اور 77 میں پاکستان میں قادیانی گنڈا گردی، قتل و غارت میں ملوث ایک دہشت گرد ثاقب زیروی قادیانی کی ویڈیو کلپ لگا رہا ہوں، جس میں اس نے بلوچ سرداروں کے قادیانی ہونے کے واضح اشارے کیے ہیں، اور خاص طور پر جمالی قبیلے کا ذکر اس نے ایسے ہی کیا ہے جس طرح سے ایک قادیانی دوسرے قادیانی کا ذکر خیر کرتا ہے، جس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ظفر اللہ خان جمالی بھی کہیں قادیانی نہ ہو، کیونکہ قادیانی کلٹ ہو یا تبلیغی جماعت، یہ لوگ اپنے اصل عقائد کو ظاہر نہیں کرتے۔ ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کبھی ختم نبوت کے حق میں بیان بھی جاری کر دیتے ہیں۔ قادیانی مخالف کیمپ میں بھی نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر چودھری ظہور الہی خاندان نے 40 کی دہائی میں مرزائیت اپنائی، مگر 1974 کی قادیانی مخالف قرارداد کی اس نے حمایت بھی کی تاکہ اس کے قادیانی ہونے کا کوئی گمان نہ کر سکے۔ اصغر خان قادیانی ہونے کے باوجود 1974 میں قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی تحریک میں شامل ہو جاتا ہے۔ ضیاء الحق قادیانی مخالف بل پیش کرتا ہے مگر وہ پکا مرزائی نکلتا ہے۔ ایک پنجابی گلوکار دھرنے والوں کی حمایت میں بیان دیتا ہے مگر وہ بھی خاندانی مرزائی۔ طاہر القادری طارق جمیل تک کے سر پہ دست شفقت مرزا کا ہے۔ اس لیے مرزائیوں کی چالوں کو سمجھنے کے لیے ایک اور بھٹو کی ضرورت ہے کہ مولوی حضرات جو سیاست، عوامی مزاج، تاریخ، سخونیت، سامراجی کردار، ایلیمیناٹی طریقہ کار کی سوجھ بوجھ تک نہیں رکھتے، پاکستان کو 10,000 سال کی جدوجہد کے بعد بھی قادیانی گرفت سے آزاد نہیں کروا سکتے، چاہے دھرنے دیں، انتخابات میں حصہ لیں، کہ جن کو دوست دشمن کی پہچان نہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ وضاحت ساری اس میں معذر نامے کے پہلے یہ موجود ہے جی۔ یہ وضاحت یہ ہے کہ سیاسی عقلی لحاظ سے، بین الاقوامی قوانین کے لحاظ سے، بنیادی حقوق کے اعتبار سے یہ جواز ہی نہیں ہے اس بات کا کہ اسمبلی اس بات کی طرف متوجہ ہو، خاص طور پر اس لیے بھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ ستفترق هذه الامة على 73 فرقة كلها في النار الا واحد۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ نبیوں کے سردار، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، خاتم المومنین، خاتم العارفین، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی،
ان میں سے 72 آگ میں جائیں گے یا آگ لگانا شروع کر دیں گے اور ایک کو الگ کر دیں گے، اور وہی مسلمان فرقہ ہوگا۔ چنانچہ آگے لکھتے ہیں کہ اس کے متعلق سعودی عرب کے مذہبی پیشوا، جن کو ہم بھی مجھے سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مختصر سیرت رسول میں لکھا ہے، آپ کی مراد حضرت محمد بن عبد الوہاب سے ہے؟ حضرت مولانا محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جی، جو اپنے صدی کے مجدد تھے، بہت ہی عظیم انسان، توحید کے علمبردار اور سنت کے ایسے عظیم الشان وہ مجاہد تھے کہ انہوں نے انتہا درجے کی وہ بت پرستی جو اس وقت حجاز میں ہو رہی تھی اس کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ جی، بعد میں مبالغے بھی ہوئے۔ خیر، انہوں نے لکھا ہے فہذہ المسئلہ، تو یہ حدیث دے کے کہ یہ مسئلہ، فہذہ المسئلہ تو اجل المسائل فمن فہمہا فہو الفقیہ ومن عامل بہا فہو المسلم۔ فرمایا یہ رسول اللہ کا ارشاد رہنما اصول ہے کہ آخری زمانے میں عالمی اسلام جب 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گا تو ان فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ مسلمان ہوگا اور 72 فرقے ناری فرقے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، آج جو اس کو جانتا ہے وہ فقیہ کہلانے کے مستحق ہے، کوئی مفتی نہیں کہلا سکتا جب تک کہ یہ ایمان نہ رکھے کہ 73 میں سے ایک مسلمان ہے۔ ومن عامل بہا فہو المسلم، اور جو اس کے مطابق عمل کرتا ہے وہی مسلمان ہے۔ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو کہ باطنوں کو مسلمان کہے اور ایک کو کافر کہے۔ مسلمان وہ ہے جو حضرت کے ارشاد کے مطابق باطنوں کو ناٹ مسلم اور غیر مسلم کہے اور ایک مسلمان۔ تو بہت واضح حضرت مولانا محمد بن عبد الوہاب کا جی، حضرت کی حدیث، اور پھر یہ وضاحت، اور عجیب بات یہ ہے بجائے آگے چل کے اس حدیث پر مجدد اہل سنت نے مرقات شرح مشکات کے پہلی جلد میں یہ لکھا ہے، فرمایا کہ یہ جو 73 فرقے ہیں ان کا تجزیہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک الہامی اور القائی صورت تھی جو وحی ربانی کی شکل میں حضرت علامہ مولا علی قاری، حضرت اصل میں ملا کا لفظ اگرچہ افغانستان میں اور دوسری جگہ پر علامہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے میں علامہ ہی کہہ رہا ہوں۔ حضرت علامہ، یہ بالکل ویسی بات ہے جس سے مثلا مرزائی کا لفظ ہے، مرزائی کا لفظ یہ آپ غیاث اللغات کو دیکھیں تو مرزائی کے معنی شہزادے کے ہوتے ہیں، اور یہ جو کراچی سے اس کی طرف سے سائنس بورڈ کی طرف سے مفصل میرے خیال 15-20 جلدوں میں اردو مستند لغت شائع ہوئی ہے، اس میں لکھا ہے کہ مرزائی کا لفظ اتنا بڑا لقب تھا کہ سادات کو بھی جب کوئی منصب دیا جاتا ایرانی بادشاہوں کی طرف سے تو وہ مرزائی کا لفظ تھا۔ جی، تو اسی طرح حضرت علامہ اور عملاً وہ پابندی لگ گئے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ عرصہ ہوا خدام الاحمدیہ کی ایک کلاس تھی راول پنڈی میں، حضرت میر داؤد احمد صاحب پرنسپل تھے، ان کی بھی تقریر تھی، مولانا غلام باری صاحب سیف ہمارے استاد رحم اللہ علیہ وہ بھی تشریف لے گئے تھے۔ تو میں اپنے معمول کے مطابق راجہ بازار میں مولوی غلام اللہ خان کا وہاں پر مدرسہ بھی ہے، کچھ دکانیں دیوبندیوں کی بھی ہیں، وہاں پر میں گیا اور میں نے کہا کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب ہے، میں وہ لینا چاہتا ہوں۔ خیر انہوں نے کچھ کتابیں دی، میں نے وہ کتابیں جو میرے پاس موجود نہیں تھیں وہ خرید لی، پیسے دیے۔ ان میں
جو میرے پاس موجود تھی تحصیل الناس بھی تھی، لیکن میں نے وہ بھی ایک نسخہ خرید لیا۔ اس وقت تک وہ ہمارے سامنے چائے وغیرہ پیش کر چکے تھے، میرے ساتھ 2-3 خدام بھی تھے۔ میں نے کہا میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جی بڑی مشکل ہے، یہاں فتنہ پیدا ہو جائے گا اگر کوئی احمدیت کی تبلیغ کرے گا۔ ہم لوگوں نے چائے بھی ان سے، کتابیں خریدیں، پیسے دیے۔ اب پیسے بھی ان کو مل چکے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں کتنی عظمت خدا نے بخشی ہے، کتنے ظالم ہیں بریلوی لوگ جو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کو منکر ختم نبوت کہتے ہیں۔ کس شان کے ساتھ انہوں نے ختم نبوت کے معنی بیان کیے ہیں کہ باقی نبی امتیوں کے باپ تھے اور محمد رسول اللہ نبیوں کی بھی باپ ہے، اور اگر کوئی اور نبی بھی پیدا ہو جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور اہل سنت یہی کہتے ہیں جو نبی آئے گا وہ شریعت اسلامیہ لے کر آئے گا، اور یہی جماعت انبی کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ بات کہی اور پھر میں واپس آ گیا۔ سرے سے رونمائی نہیں ہوا۔ ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ قومی اسمبلی میں ایک عظیم الشان علمی معجزہ ضرور دیکھنے میں آیا، ذرا غور سے سنیے۔ ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ قومی اسمبلی میں ایک عظیم الشان علمی معجزہ ضرور دیکھنے میں آیا، جو ہفت روزہ اہل حدیث لاہور کے الفاظ میں یہ ہے: قاسم نانوتوی نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی آ جائے تو کوئی نبی بھی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آتا۔ مولوی اسماعیل کہتا ہے کہ خدا ہزاروں محمد پیدا کر سکتا ہے، چنانچہ مرزائیوں نے قومی اسمبلی میں انہیں پیش کر کے ان تمام مولویوں کی زبان بند کر دی تھی۔ جی خیر، میں نے جلدی سے چیف جسٹس صاحب کو ٹیلی فون کیا۔ اس زمانے میں چودھری محمد الیاس ہمارے چیف جسٹس تھے۔ تو آپ کہاں گئے ہوئے تھے بھٹی صاحب؟ آپ نے بہت میں شام ہو گئی ہے اور میں ادھر بیٹھا ہوں ابھی بھی اپنے چیمبر میں صرف آپ کی وجہ سے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ یار تم یہ بتاؤ کہ تم قادیانی ہو کہ احمدی ہو؟ تو میں نے کہا حضور میں قادیانی بھی ہوں اور احمدی بھی ہوں۔ اور نہیں یار سچی بات بتاؤ، تم قادیانی ہو کہ احمدی ہو؟ میں کہا حضور میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ میں قادیانی احمدی ہوں، آپ شاید یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں قادیانی ہوں کہ لاہوری ہوں۔ چلو اچھا جو بھی ہے، تم کیا ہو؟ میں نے کہا جی میں قادیانی ہوں۔ تو شاید اس زمانے میں گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ان کا نام بھی بھیجیں، مگر ممکن ہے کہ وہ لاہوری کو احمدی سمجھتے ہوں اور قادیانی کو قادیانی سمجھتے ہوں، اور قادیانی کو بالکل بھی ان کا موڈ نہ ہو بنانے کا ہائی کورٹ کا جج۔ باہر اللہ کا کرم ہے کہ جب 1995 میں میرا نام ایسے ہوا کہ ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، دوپہر کا وقت تھا، بہت شدید اس دن گرمی سی تھی، یہ شاید ستمبر یا اگست 95 کا زمانہ تھا، اگست کا ہی تھا شاید۔ تو میرے جو سیکٹری تھے اس زمانے میں شیخ ریاض احمد، بعد میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے اور پھر سپریم کورٹ کے بھی چیف جسٹس رہے، وہ بھی بعد میں تھا، بہت اچھا انسان ہے، میرے ساتھ ہمیشہ وہ پیار سے پیش آتے رہے اور ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ کا حق ہے، بنتا ہے، آپ ہائی کورٹ کا جج بننا چاہیے۔ تو اچانک وہ ٹیلی فون پر تھے، میں نے اٹھایا اور مجھے احساس ہی نہیں تھا کہ سیکرٹری صاحب بات کر رہے ہیں، تو مجھے کہتے ہیں کہ اسلام آباد آ جاؤ۔ تو میں نے اس کو ان سے عرض کیا، میں نے کہا حضور یہ تو کہنے نہیں، کل صبح تمہیں اسلام آباد پہنچنا ہے۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا تھا کہ اس وقت ذرا مشکل ہو جائے گا، کیسے میں آ سکوں گا، پتہ نہیں فلائٹ مجھے ملتی ہے کہ نہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کب کہا ہے کہ تم جہاز پر آؤ، فوراً آؤ، جس طرح بھی آ سکتے ہو، کل بے نظیر صاحبہ سے آپ کی ملاقات ہے۔ باہر میرے ساتھ جو بھی دوسرے لوگ بھی تھے، ہم پہنچے اور اگلے دن پرائم منسٹر ہاؤس میں بے نظیر صاحبہ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی، اور وہ بہت اچھی ملاقات رہی۔ انہوں نے مختلف قسم کے، مگر یہ اچھی بات تھی اس میں کہ انہوں نے میرے عقیدے کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھی، کچھ
پھر بھی اس کے دو ایک لاہور کے سلسلے میں بات ذہن میں آتی ہے، وہ ضرور آپ سے پوچھوں گا. آپ تواتر کے ساتھ قومی دنوں اور تہواروں کے سلسلے میں ایڈیشن نکالتے رہے ہیں. 2 خصوصی ایڈیشن آپ نے نکالے ہیں، تقریباً ہر سال ہو جاتے ہیں. ایک سالک ایڈیشن، دوسرا جمالی ایڈیشن. سالک ایڈیشن کی تو ظاہر ہے سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ آپ کی جو عملی تربیت ہے صحافت کی، اس سلسلے میں سالک صاحب کا ایک خاص مقام ہے، اور ویسے بھی سالک صاحب کا صحافت میں بہت بڑا مقام ہے. جمالی صاحب کے ساتھ یا جمالی قوم کے ساتھ، خاص طور پہ میر جعفر خان جمالی صاحب کے ساتھ لاہور کا کیا رشتہ بنتا ہے؟ رضا صاحب، آپ نے بہت دل سوال کیا ہے. میر جعفر خان جمالی اپنے علاقے کے بہت بڑے لیڈر تھے. میں جب بہت بڑے لیڈر کہتا ہوں تو پاکستان کے نقطہ نظر سے کہتا ہوں. انہوں نے بلوچستان میں مسلم لیگ کی ترویج کی. جھالاوان اور ساراوان 2 علاقے جو ہیں بلوچستان کے جو خانقلات کے تحت تھے، ان میں مسلم لیگ پھیلائی. قائد اعظم کے معتمد ترین ساتھیوں میں سے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ جب کونسل مسلم لیگ ایوب خان کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح کھڑی ہوئی تو وہ نہ محمد علی صاحب کے کہنے پہ آئی تھیں، نہ یہ سب لوگ گئے. انہوں نے کہا نہیں. جب میر جعفر گئے تو انہوں نے کہا ہاں اگر یہ شخص میرے ساتھ ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑی ہونے کو تیار ہوں، اور پھر مقابلے پہ کھڑی ہو. ہمیں ان کا کوئی پتہ نہیں تھا. میں نے تو بلوچستان دیکھا ہی نہیں ہوا تھا، نہ بلوچ دیکھا تھا، بلکہ جب میں وہاں پہنچا پہلی دفعہ تو میں ان کو سکھ سمجھتا تھا، وہ سے بال رکھے ہوئے. اصل بات یہ ہوئی ہے کہ یہ 54 میں ان کے ساتھ دوستی کا تعلق کا آغاز ہوا، دوستی کا تو نہیں. ان کے 2 عزیز یہاں محمد مراد جمالی جو بعد میں بیرسٹر بھی ہوئے، اور فضل محمد جمالی، یہ 2 FC کالج میں پڑھا کرتے تھے. یہ میرے فینس تھے شاعری کے. تو 54 میں ایک دن میرے پاس آئے تو مجھے کہنے لگے صاحب ہمارا ایک جمالی اجتماع ہوتا ہے، وہاں اخبار نویس بھی آتے ہیں کوئٹہ سے، کراچی سے، سب، تو آپ بھی وہاں جائیں. اب میں ان دنوں لاہور کو ادھر ادھر کھپت کے حلقے ڈھونڈ رہا تھا کہ کچھ چلے. بہرحال یہ 500 یا 1000 چھاپنے سے تو بات نہیں بنتی. تو میں نے کہا اچھا طے ہو گیا. انہوں نے سیٹ میری بک کرا دی، تم چلے گئے. لیکن وہ دونوں نہ جا سکے. انہوں نے تار دے دیا میر صاحب کو. میر صاحب نے خیر مجھے ریسیو کیا. وہ صبح 4 بجے وہاں گاڑی پہنچتی تھی مستہ محمد میں. وہاں 2-3 دن رہے، اور جب وہ ختم ہو گیا اجتماع تو انہوں نے میر صاحب کھڑے ہو گئے، اور ان کا ایک نوجوان فیملی کا ساتھ کھڑا ہو گیا جسے میں اس وقت ان کا پرائیویٹ سیکرٹری سمجھتا تھا. بعد میں پتہ چلا ان کا داماد ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ فلاں گاڑی لاؤ، اس میں نسیم اجازی کو اور حقانی کو ان کو بھجوا دو، جیکوباد چھوڑا ہے، دوسری جگہ فلاں جگہ چھوڑا ہے. اب میں سوچا کہ میں ٹینٹ میں بیٹھا ہوں، شاید باہر نہیں نکلا، مجھے بھی جانا ہے واپس. تو میں نے اس نوجوان کو پیغام بھیجا کہ میر صاحب کہیں مجھے بھی جانا ہے اور میں آج ہی جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہو، وہ میر صاحب فرما رہے ہیں آج آپ ہمارے مہمان ٹھہریں تو آپ کو کل روڑی ہم پہنچا دیں گے، اور وہاں سے جو گاڑی آپ کہیں گے اس پہ پہنچا دی جائے. ٹھیک ہے. تو سارا وہ کچھ 10-15 ہزار کا مجمع ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا. تو ہم رجحان آ گئے، ان کا جو آبائی گاؤں ہے رجحان میں 2-3 بنگلے ہیں ان کے، اور 1-2 لنگر خانے ہیں بڑے، ان کو وہ بھٹی کہتے ہیں. تو ہم چھوٹے بنگلے میں بیٹھے تھے. تو جب کھانا کھانے لگے تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ جو اخبار نویس ہمارے کوئٹہ کے ہیں دوسرے لنگر خانے میں، ان کو کھانا علیحدہ دو، ہم دونوں علیحدہ کھائیں گے. تو جب ہم کھانا، وہ دسترخوان بچھ گیا، زمین پہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ثاقب صاحب بات یہ ہے کہ مجھے آپ سے ایک شکایت ہے. میں کہ فرمائیے. کہنے لگے دوسرے دن اجتماع کا پہلا دن کھانے پہ جب ہم بیٹھے تھے تو کیسر خان اور شاہ نواز میرے بھائی اور ان 2 بچے آ گئے اور آپ یکدم اٹھ کے چلے گئے. کہا جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. کہنے لگے اس کے بعد ہمارا اگلے آخری دن بڑا کھانا ہوتا ہے، تمام بلوچ باقاعدہ اکٹھے مل کے کھاتے.
آپ اس وقت بھی اٹھ کے چلے گئے. تو یہ ہمارے ہاں تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. میں کہا ہمارے ہاں بھی معیوب سمجھا جاتا ہے اور مجھے احساس ہے اس بات کا. لیکن بات یہ ہے میر صاحب کہ مجھے دیکھیے آپ سے نہ کوئی قوم کا تعلق ہے، نہ زبان کا تعلق ہے، نہ علاقے کا تعلق ہے. مجھے کچھ چیزیں پسند بھی آئی ہیں، لیکن میری ایک مصیبت یہ ہے کہ میں 47 میں گھر سے 21 افراد گھر کے لے کے چلا تھا، اور جب ہم سرحد پہ پہنچے تو 5.25 تھے میرے سامنے وہ کٹے. تو میری اب تک یہ کیفیت ہے کہ میں ایک فیملی کے یا ایک خاندان کے یا ایک گاؤں کے اتنے آدمی دیکھ ہی نہیں سکتا. مجھے تکلیف ہے اس بات کی کہ میں نے آپ کو دکھ پہنچایا، لیکن یہ مجبوری ہے میری. میں تو یہاں تک کہ میں نے اپنے بھائی کی شادی کی، میں اس کی بارات پہ نہیں گیا. ابا جان کو کہا کہ آپ اس کو لے جائیں اور لے آئے. تو میں یہ باتیں کر رہا تھا تو میر صاحب نے جب چہرہ اٹھایا، اب لقمے ہیں دونوں کے، پہلا لقمہ ان کے ہاتھ میں بھی میرے میں بھی، تو وہ رو رہے تھے. تو میں نے کہا دیکھیے اللہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے خدا کے فضل سے. آپ سے تو بہتر بڑے بڑے لیڈر پنجاب میں پڑے ہیں، اگر سیاستی میں نے کرنی ہوگی تو ان سے تعلق پیدا کیا جائے گا. میرے پاس خدا کے فضل سے قلم ہے اور میں لکھ سکتا ہوں، میں روٹی کما سکتا ہوں عزت کے ساتھ. کمی ہے تو بازوؤں کی ہے، بازو نہیں ہے. انہوں نے وہ روئے آنسو پونچھے اور آواز دی. ان کے نوکر کا نام تھا چھٹا، ایک نوکر چھٹا، بات سنو کیسر کو اور شاہنواز کو بلا لاؤ. وہ دونوں چھوٹے چھوٹے بنگلے، ان سے چھوٹے کا نام کیسر خان تھا، ان کے بیٹے ہیں عبد الغفار خان، اور شاہنواز کے یہ ظفر اللہ جمالی جو ہیں. تو وہ دونوں آ گئے کاروں پر، تو کھڑے ہو گئے. ہاں سائیں. تو ہم بھی کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے کہا دیکھو ثاقب صاحب یہ کیسر ہیں مجھ سے چھوٹے، یہ شاہنواز ہیں کیسر سے چھوٹے، اور اب کیسر اور شاہنواز سن لو یہ ثاقب زیروی ہیں مجھ سے چھوٹے، ہم اب 4 ہیں بھائی بنا. ہاں اور معانقہ کرو. تو ہم نے معانقہ کیا اور نوکر کو کہا کہ یہ دسترخوان اٹھا لو، قلعے میں کھانا کھائیں گے. ماشاءاللہ. تو کورٹ میں چلے گئے ہم، اور وہ بتاتے رہے کہ یہ تمہاری بھنیجی ہے، یہ بھتیجی ہے. میں تو اوپر دیکھ نہیں سکتا تھا. وہ ایک تعلق پیدا ہوا. پھر 2-3 سال ہم جاتے رہے. اتنے میں وہ 58 میں لیکن یہ تعلق سیمی پولیٹیکل سا تھا. اس میں بگٹی کے بھی تعلقات رہے، ہم مری سے بھی ملتے رہے. مری پر میں نے بلکہ ایک فیچر بھی لکھا، دھجیاں یا کاریں، یہ لاہور میں چھپا. اور مینگل سے بھی تعلقات تھے. لیکن جو بات میر سے تھی، میر میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ جو دل میں ہوتا تھا وہی زبان پہ ہوتا تھا. حالانکہ یہ لیڈر کی صفت نہیں ہے. بعض دفعہ CID والے آ کے پوچھ لیا کرتے تھے، سائیں میں تو کل چھٹی پہ تھا، بتائیے کیا کیا مصروفیت تھی، اور وہ بتا دیتا تھا. وہ ایک دفعہ یہاں آئے. جب یہاں آتے تھے تو ان سے طے تھا کہ وہ میرے گھر میں نہیں ٹھہریں گے، کیونکہ 10 پولیٹیکل آدمی انہیں ملنے آئیں گے تو میرے گھر میں شاید ان کو انقباض ہو. تو وہ دفتر اگر دن کے وقت آتے تھے تو دفتر کے نیچے کھڑے ہو جاتے تھے. بھاری بھرکم تھے، سیڑھیاں تو اتنے نہیں چڑھ سکتے تھے. نوکر کو بھجواتے تھے کہ بھی میں آ گیا ہوں، فلاں ہوٹل میں جا رہا ہوں اور میں آپ شام کو آؤں گا. اور اگر شام کو آئے تو گھر آ گئے، بتا گئے، پھر چلے گئے. تو ایک دفعہ آئے تو ان دونوں ایبڈو ان پر ایبڈو بعد میں لگتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی وہ خان قلات تو نظر بند کر لیا ہے، ایوب خان ہے. میں کہ جی ہاں. تو اس کی تو مدد کرنی ہے. میں نے کہا آپ کریں مدد اس کی. کہنے لگے نہیں اس کی میرے ساتھ تو سیاسی رشتہ داری ہے، تمہارے ساتھ مذہبی رشتہ داری ہے. میں نے کہا صاحب میرے ساتھ مذہبی، میں تو انہیں کبھی ملا ہی نہیں، میں تو جانتا بھی نہیں اس کو. کہتے نہیں ان کے دادا احمدی تھے، میر خدا خان نے بیعت کی تھی جب انگریزوں نے اسے بیل پٹ میں سے گاڑی چلا کر صوبت سرائے لے گئے سبی میں، اور سبی میں ان کو نظر بند کر دیا تھا. وہاں ان کے پاس ایک خیاط تھا، درزی، ان کو ملا تھا نوکر. تو 3-4 ملے تھے، ان میں سے ایک وہ بھی تھا. وہ احمدی تھا اور وہ انہیں کتابیں پڑھاتا رہا. پھر انہوں نے خط لکھا، بیعت کا خط، بیعت ہوئی. میرے دادا کے ساتھ سخی درم کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات تھے، تو اس لیے مجھ پر بھی واجب ہے، تم پر بھی واجب ہے. ہم نے جناب ان کا بیڑا اٹھایا کہ خان قلات کے حق میں لکھا. اس وقت جب اس کا نام لینا
جو کوئٹے والوں نے اگر نام لینا بھی اس کو چھوڑ دیا تھا بالکل. یعنی یہاں تک کہ ایک دفعہ میں نے نوٹ لکھا اور وہ وہاں کے ایک اخبار نویس نے 2 مہینے کے انتظار کے بعد نقل کر دیا تو ان کو انہوں نے پکڑ لیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جی میں نے تو اس لیے لکھا تھا کہ میں بتاؤں کہ اگر وہ غدار ہے تو ایک اور غدار ملا لاہور میں بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے ملٹری والوں نے کہا کہ بھائی اس غدار نے تو جس کو تم غدار کہتے ہو خالد محمود جنرل نے بیان دیا, ہوم منسٹر نے, انہوں نے اس پہ تبصرہ کیا. تبصرے کی اجازت ہے, جو چاہے کرے آدمی. تم نے 2 مہینے میں کون سی سچویشن پیدا ہوگی تھی دوبارہ کاپی کیا ہے, اس لیے تم تو 6 مہینے کے لیے جاؤ اندر. تو یہ کیفیت تھی. پھر ہم نے اس کے لیے کوشش کی. ایوب خان صاحب بہت برہم ہو گئے, انہوں نے لاہور کا داخلہ بلوچستان میں بند کر دیا, لاہور میرا داخلہ لاہور بلوچستان میں بند کر دیا, اور جو باتیں چلتی رہیں. یہ تعلق ایسا تھا کہ یہ پھر انہوں نے پتہ چلا کہ یہ دوست اس میں وفا ہے بہرحال, تو پھر وہ برادری کا سا تعلق ہو گیا. اب بھی ان کے جب فیملی فیوڈز ہوتے ہیں جیسے, تو وہ جو جرگہ کرتے ہیں تو اس میں مجھے بٹھاتے ہیں کہ آپ جو کہیں گے وہی کریں گے. اور ان کی عادات اور ان کی بعض مراسم اور بعض روایات مجھے واقعی پسند ہیں. مثلا ایک سب تو بڑی بات یہ کہ ان کا مجھے جرگہ پسند ہے. یعنی قتل کا کیس اگر 2 گھنٹے میں فیصلہ ہو جائے اور دونوں فریق تسلیم کر لیں تو جھک مارنے کی یہاں چند سالوں گزر جاتے ہیں. تو اس طرح ان سے تعلق بنا. اور پھر یہ سب سے بڑی بات یہی, اس وقت وہاں 25 یا 27 پرچے وہاں جاتے ہیں. ان کا لفظ لفظ پڑھا جاتا ہے کہ شاید ہمارے میر کا ذکر ہو, ہم میر کا ذکر کرتے ہیں. بھٹو صاحب نے جب 74 میں ہمارے خلاف سازش کی کہ جماعت کے خلاف فسادات کی, تو سب سے پہلے انہوں نے فورٹ سنڈے مان سے شروع کرایا تھا, جمیعت العلماء اسلام والوں سے. انہوں نے فائرنگ کی اور وہ ایک احمدی کو لگنے کی بجائے ایک بہائی کو لگ گئی, اس کی انگلیاں کٹ گئیں. سفیر جو تھے ایران کے, انہوں نے اس پر پروٹیسٹ کیا, تو وہاں سے یہ ہٹ گئے. بھٹو صاحب کی ہدایت تھی کہ ہٹ جاؤ. میں نے اس دن, مجھے یاد ہے کہ مجھے حضور نے بھیجا, خلیفہ ثالث نے, کہ تم بگٹی سے بات کرو. بگٹی ان دنوں گورنر تھے. تو میں نے ان سے کراچی سے بات کی. کراچی پہنچا, وہاں سے بات کی, تو اس نے کہا بھائی یہ بڑا کھیل ہے, میں تو اتنا کر سکتا ہوں کہ وہاں 5 گھر ہیں احمدیوں کے, تو ان 5 کو میں نے ٹرک بھیج دیے ہیں کہ اپنا سامان وام لے کے کوئٹے آ جائیں, اور جب تک یہ فسادت رہیں گے میں یہاں ان کو کوارٹر دوں گا. پھر انہوں نے استا محمد میں شروع کیا. استا محمد ان کا جو 10-15 میل کا علاقہ ہے جمالیوں کا, اس کی تحصیل ہے, اسٹیشن بڑا اچھا قصبہ ہے. تو وہاں 2 احمدی رہتے تھے, ایک پٹواری اور ایک کانگو. مجھے حضرت خلیفہ ثالث نے ایک دفعہ بلوایا تو یاد فرمایا, فرمانے لگے کہ وہ تمہاری محنت ضائع تو نہیں گئی. میں نے کہا جی کون سی محنت؟ وہ فرمایا کہ بلوچستان والوں سے جو تم جوالیوں کرتے ہو یہ خط پڑھو. تو وہ خط میں لکھا تھا کہ یہ مولوی آئے, انہوں نے 10 بجے جلوس نکالا اور کہا کہ اگر 4 بجے تک تم یہاں رہے تمہارا بال نظر نہیں آئے گا, ہڈی نظر نہیں آئے گی. تو ہم تو بھاگے وہاں سے, رجحان گئے. رجحان میں ظفر اللہ جمالی کو دیکھا, وہ نہیں تھے. تاج محمد جمالی کو دیکھا, وہ نہیں تھے. عبدالغفار کو دیکھا, وہ بھی باہر گئے ہوئے تھے. تو پھر ہم واپس آ کے علی آباد گئے. علی آباد میں فقیر بخش جمالی کے لڑکے عبدالنبی جمالی جو سینیٹر تھے وہ رہتے تھے, تو ان سے وہ مل گئے. تو ان سے ہم نے کہا کہ صحیح یہ بات ہے. انہوں نے کہا بالکل گھبرانے کی بات نہیں, اگر وہ 4 بجے جلسہ کریں گے ہم 3:30 بجے اس جلسے کو کنٹرول کریں گے. تو وہ اپنے ٹرکوں پہ جیپوں پہ لد کر بلوچ لے کر کوئی 50-60 اور باقاعدہ مسلح اور آ گئے. انہوں نے جلسے کو کارڈن کر لیا اور خود شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں مولویوں کو انتباہ کرتا ہوں, ابھی 2 گھنٹے دیتا ہوں, 2 گھنٹے کے اندر اندر استا محمد خالی کر دیں, اور یہ فلاں فلاں جگہ ہے وہاں 3 بلوچ میں نے پہرے پہ بٹھا دیے ہیں, جاؤ اگر کسی کے اس میں حوصلہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. اب کم از کم یہ ہے, اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ ایک دفعہ قیصر خان نے روا آنا چاہا, وہ فوت ہو گئے. شاہ نواز نے آنا چاہا, وہ فوت ہو گئے. میر صاحب کا بھی پروگرام تھا,
بلکہ میر صاحب کو جب حضرت صاحب نے اپنے دستخطوں سے تفسیر صغیر بھجوائی تو انہوں نے خط لکھا ہے. وہ خط تو ان پڑھ آدمی تھے، بہت سرائکی پنجابی بلوچی مل جلا لکھتے تھے. تو اس میں لکھا کہ میں نے سنا آپ نے قرآن کی بھٹی کھولی ہوئی ہے. لفافے میں سے خط انہوں نے نکال لیا، حضور نے دوسری ایک چیز پڑی رہی اندر. تو وہ سب بڑے گرم ہوئے کہ ہم نے قرآن کی بھٹی کھولی ہوئی. تو اتفاق سے اگلے دن میں چلا گیا اور وہاں سے شیخو پورے کی جماعت سے حضور ملاقات فرما رہے تھے. تو میں جو دیکھ کر لگا اچھا تم آ گئے ہو تو میں تو تمہاری خبر لوں گا آج. تو وہ چھوڑ دیا سارا پروگرام کینسل. حضور آگے آگے میں پیچھے پیچھے تھا، اپنا استغفار کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی ہے. تو اوپر کی سیڑھی پر جا کے ایک کم رہ گئی تو کھڑے ہو گئے. مجھے کہنے لگے یہ پہلے بتاؤ یہ بلوچ بھٹی کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی لنگر کو کہتے ہیں. تو یہ تو بات صاف ہو گئی، لنگر کھولا ہوا ہے ہم نے قرآن کا. میں نے منصورہ بیگم نے رات وہ تمہیں کوسا ہے کہ تم بھٹی کے لفظ بھٹی کے لفظ. تو یہ خط تھا ان کا. وہ خط میں نے پڑھا تو میں نے لفافے میں سے وہ نکالا. میں نے کہا حضور دوسرا ایک اور خط بھی ہے اس میں. کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا یہ 5,000 روپے کا ڈرافٹ بھی ہے. تو یہ بھٹی میں جلنے کے لیے تو نہیں بھیجا نا اس نے. تو یہ اس طرح اب ان کے ساتھ خدا کے فضل سے مثلا یہ تاج محمد جمالی ہیں، چیف منسٹر بھی رہے ہیں. ان کا سب سے بڑا لڑکا میر صاحب کا چیف سیکرٹری ہے آج کل بلوچستان میں، سکندر حیات. اور یہ جتنے بچے ہیں یہ سب ایچیسن کالج کے پڑھے ہوئے ہیں. یعنی کوئی ایسا نہیں کہ اسے آپ جاہل کہہ سکیں. پھر یہ ہے کہ ان میں آنکھ میں شرم ہے. مثلا سارے خاندان میں سے مجھے یاد ہے کہ 2 بچے سگریٹ پیتے ہیں، یعنی یہ نشہ ہے. عبدالنبی سگریٹ پیتے ہیں، خیر محمد جمالی پیتے ہیں. لیکن چونکہ وہ میر کے سامنے نہیں پی سکتے اس لیے اگر میرے سامنے 5 گھنٹے بھی بیٹھے رہیں تو وہ نہیں پئیں گے. ماشاءاللہ وہ بھائی کا چچا کا رشتہ تھا. یعنی ایک اب یہ میر صاحب ظفر اللہ آتے ہیں یا تاج آتا ہے تو وہ یہ آتے ہیں چچا یہ کھائیں گے یہ پئیں گے یہ بیٹھے ہیں. تو مطلب یہ کہ ایک برادری کا ساتھ تعلق پیدا ہو گیا ہے. اور خدا تعالیٰ کا اتنا فضل ہے کہ اس علاقے میں اس 15 میل کے علاقے میں کوئی احمدیت کے خلاف بات نہیں کر سکتا. اور یہ بہت بڑی خوبی. میرے تعلقات مینگل سے بھی ہیں، بگٹی سے بھی ہیں، مری سے بھی ہیں. بلکہ جب وہ بھٹو صاحب نے ان کے قید کیا تو میں نے ان کے حق میں لکھا. اور ایک دن بڑا لطیفہ ہوا کہ ایک دن میرا لڑکا جو کینیڈا میں ہے وہ بھاگا میرے دفتر میں آیا تو مجھے کہنے لگا جی وہ 3 سکھ آئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور ان کی اتنی داڑیاں ہیں. اور وہ میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے وہ داڑیاں کتر رہے ہیں. ہم نے شیشہ رکھ دیا ہے وہ. تو میں گیا تو وہ تینوں بگٹی تھے، مری تھے، مینگل تھے. تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے ہمارے حق میں لکھا تھا، ہم جیل سے سیدھے یہاں آئے ہیں، شکریہ ادا. یہ شکریہ ادا کرنے والی بات ہے. اور اب ہم جائیں گے فلیٹیز میں. تو مطلب ہے کہ ان سے جمالیوں میں یہ سب سے بڑی اپنا ایک خاص کلچر اور تہذیب. اور پھر یہ کہ بلوچستان کے علاقے میں جو ریونیو ہے وہ سارا رئیسانی اور جمالی علاقے سے ہے کیونکہ یہ میدانی علاقے ہیں. گندم اور جو بھی فصلیں ہوتی ہیں. باقی تو پہاڑی لوگ ہیں وہ بھیڑیں پالتے ہیں، بکریاں، ان میں سے ایک ڈال باچ لے لی. اور یہ میں نے یہ اس لیے ذکر کیا کیونکہ آپ کے پیچھے کچھ ادارے لگے رہتے ہیں نا، اسی وجہ سے ان کو یہ بیک گراؤنڈ تو پتہ نہیں. ہاں آپ نے تو دیکھا ہی ہے کہ وہ ہمارے بچے کے ولیمے میں شادی پہ جب شامل ہو تو پیچھے سی آئی ڈی ہوتی ہے. وہ آئے تھی سردار صاحب اب جو ہے وہ گورنر ہیں ایچسن کالج کے جو گورنمنٹ پارٹی ان میں وہ بھی چیف کالج کے پڑھے ہوئے ہیں. اچھا ثاقب صاحب ایک بات اور بھی ہے کہ یوں تو 1974 کی آئینی ترمیم سے آنے سے 15 دن پہلے بھٹو صاحب نے آپ کا لاہور جو ہے وہ بند کر دیا.